معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی بہترین انداز میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ ہی کے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے والے ایک طالب علم نے گفتگو کی، بہت ہی پیارا انداز، بہت ہی پیارا لب و لہجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس بچے کی عمر میں بھی اضافہ فرما اور علم میں بھی تقویت عطا فرما، اور اسی طرح پوری زندگی ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کر لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرما۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تقریباً سارے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہی ہے۔ آج سورہ فاتحہ پہ ہی گفتگو کروں گا اور اسی سورت کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اطمینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو سماعت کیجیے گا، دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے آپ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حالات کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے آج بہت سارے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ اس لیے آج انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی روشنی میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی گفتگو کا آغاز فقط ایک شعر سے کرنے جا رہا ہوں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو۔ وصل مولا چاہتے ہو یعنی خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاؤ گے، اسی لیے شاعر نے عاشق رسول حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان فرماتی ہے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ قرآن مقدس کی جس سورت کی میں نے تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حضرات اس سورت کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں اور میری گفتگو کو دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مانگنا ایک فن ہے، مانگنا ایک آرٹ ہے، ایک کلا ہے، مانگنا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، لیکن ہر مانگنے والوں کو نہیں ملتا، ہر مانگنے والے کو دیا نہیں جاتا، جسے مانگنے کا طریقہ آتا ہے اسے ہی کچھ ملتا ہے۔ یوں تو مانگنے والے بہت ہیں
مگر اگر کوئی اکڑ کر مانگے، اگر کوئی سینہ تان کر سوال کرے تو لوگ اسے دیتے نہیں بلکہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اگر مانگنے والا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اگر مانگتا ہے تو لوگ اگر نہ دینے والے بھی ہوتے ہیں تو لوگ اسے دے دیتے ہیں، کیونکہ مانگنے کا طریقہ اچھا ہے۔ اور کچھ لوگ مانگتے ہیں، مانگنے کا طریقہ تو صحیح ہے مگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مکاری کر رہی ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مانگنے کا طریقہ تو صحیح ہے، ادب و احترام کے ساتھ مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے بہا کر مانگ رہا ہے ویسا ہی جیسا مانگنے کا طریقہ ہے، مگر جھوٹا ہے، مکار ہے۔ یہ جو مجبوری سنا رہا ہے کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ مکاری کر رہا ہے، تو لوگ اسے بھی نہیں دیتے۔ کیا پتا چلا کہ اسی کو ملتا ہے جس کو مانگنے کا طریقہ صحیح سے معلوم ہو، صحیح طریقے سے مانگ رہا ہو اور حقیقتاً وہ مانگنے کے لائق ہو، اسی کو ملتا ہے۔ اور اگر کسی سے مانگا جائے اور پتہ چل جائے اس سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے مانگیں گے تو یہ اس وقت دے گا جب ہم اس کے مزاج کے مطابق مانگیں گے، جب پتہ چل جائے تب کوئی بھی شخص جا کر کے اس سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ پہلے پتہ چل گیا کہ اس سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کیسا اس سے مانگیں گے کہ یہ خوش ہو کر کے مجھے دے دے گا۔ اب ذرا تمہید میں زیادہ آپ کو نہ لے کر جا کر کے ذرا اپنی گفتگو کو مختصر کرو۔ پروردگار کے سامنے ہم اور آپ بھکاری ہے، پروردگار کے سامنے سب سوالی ہے، سب منگتے ہیں، سب بھکاری ہے، سب بے کس مجبور ہے۔ اس رب کی بارگاہ سے سبوں کو چاہیے، سب رب کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہتے ہیں، سب رب کی بارگاہ میں بھیک مانگنا چاہتے ہیں، مگر پتہ کیسے چلے کہ اس رب کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس رب سے مانگا جائے تو کیسا مانگا جائے، اس رب سے سوال کیا جائے تو کیسا کیا جائے، اس رب سے ہمیں بھیک ملے گی تو کیسے ملے گی۔ تو چلو کسی مولوی سے نہ پوچھو، کسی محدث سے نہ پوچھو، کسی خطیب سے نہ پوچھو، کسی مقرر سے نہ پوچھو، ڈائریکٹ اسی رب کی کتاب سے پوچھو۔ اے قرآن اب تو ہی بتا دے اس رب سے ہم کیسے مانگے، اے قرآن اب تو ہی وہ طریقہ بتا دے اس رب کی بارگاہ میں ہم سوال کیسے کریں۔ تو قرآن رہنمائی کر رہا ہے، اور رب کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ خود رب کا بھیجا ہوا کلام قرآن رہنمائی کرتے ہوئے مانگنے کا طریقہ بتا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار سے مانگا جائے، خود پروردگار ہی طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے کس طرح مانگو، مجھ سے کیسا سوال کرو۔ جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ رب کائنات خود طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے اگر مانگنا ہے تو پہلے تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اے پروردگار اب التجا کرو رب کی بارگاہ میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اے پاک پروردگار عالم تو تمام جہانوں کا مالک ہے، مولا تمام تعریفیں تیرے لیے۔ پروردگار تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کا پالنہار تم ہے۔ پروردگار ساری کائنات کو روزی دینے والا تو ہی ہے، ساری کائنات
کائنات کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ذرا دیکھو تو صحیح، رب نے کس انداز میں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے، تو ہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہو سکتا؟ تجھ سے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے والا کون ہو سکتا؟ تجھ سے بڑھ کر کوئی لوگوں کی فریاد سننے والا کون ہو سکتا؟ اے پاک پروردگار، ایک ماں جب ایک بچے کو پالتی ہے، ایک ماں جب ایک بچے کی پرورش کرتی ہے تو اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مولا تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، تو سارے جہان کا مالک ہے، تیری رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک تو ہی ہے۔ مولا تو جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے دوزخ میں بھیج دے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے جزا دے۔ مولا تو ہی یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک تو ہی ہے۔ مولا تو جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے، مولا تو ہی یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مولا تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں ماتھا رگڑتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے تیری پوجا کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ فریاد کر لیا، رب کو رحمان کہہ دیا، رب کو رحیم کہہ دیا، رب کی بارگاہ میں گر گرا لیے، رب کی بارگاہ میں التجا کر لیے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ پروردگار جانتا ہے میرے یہ بندے میرے سوالی ہے، میرے یہ بندے میری بارگاہ میں بھکاری ہے۔ اگر انہیں مانگنے کا طریقہ نہ بتا دوں تو ہو سکتا ہے یہ محروم رہ جائے، اس لیے خود ہی پروردگار مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، خود ہی پروردگار مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ گڑ گڑا لیے، فریاد کر لیے، اب مانگو، اب مجھ سے سوال کرو، اب مجھ سے طلب کرو۔ مولا کیا مانگے، کیا فریاد کرے، خود رب کائنات بتا رہا ہے، مانگو مجھ سے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پاک پروردگار عالم، ہمیں ہدایت دے دے کہ سیدھے راستے پر ہم چلیں، ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ مولا مانگنے کا طریقہ تو نے بتایا، سوال کرنے کا طریقہ تو نے بتایا، بھیک لینے کا طریقہ تو نے بتایا۔ پروردگار روزی کے لیے کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے روزی مانگو؟ دولت کے لیے کیوں نہیں کہا؟ پراپرٹی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ لباس کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اولاد کے لیے کیوں نہیں کہا؟ دکان و مکان کے لیے کیوں نہیں کہا؟ ذرا توجہ گفتگو کی طرف رکھنا دیوانوں، پروردگار نے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ مانگو مجھ سے، مانگو، کیا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے دے، ہدایت دے دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلے۔ رب نے مانگنے کا طریقہ یہ بتا کر کہ مجھ سے پہلے ہدایت مانگو، رب نے اشارہ دے دیا، اگر تم مجھ سے اولاد مانگو گے، اگر تم مجھ سے پیسے مانگو گے، اگر تم مجھ سے دکان و مکان مانگو گے، اگر تم مجھ سے اولادیں مانگو گے اور ہدایت نہ مانگو گے تو پھر تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے بربادی ہے۔
रुपये पैसे मांगोगे तो मैं दे दूंगा। रुपये पैसे अगर तुझे दे दूं और हिदायत न दूं तो उन रुपये पैसों को कहां बहाओगे? मस्जिद मदरसे में खर्च ना करोगे, रुपये पैसे मांगोगे। रुपये पैसे अगर दे दूं, हिदायत ना दूंगा तो कभी बुराई के अड्डे पे जाकर के बुराई करोगे, कभी सिनेमा हॉल जाओगे, कभी ताइफ खाना जाओगे, कभी अय्याशों के अड्डे जाओगे, कभी जुआ खेलोगे, कभी शराब के अड्डे में जाओगे, कभी बियर बार पे जाओगे। और अगर हिदायत दूंगा तो चाहे जितनी दौलत तेरे पास आ जाए, बुराई के अड्डे नहीं देखोगे, पैसे को खर्च करोगे। तुम मस्जिद में खर्च करोगे, मदरसे में खर्च करोगे, कभी उम्रा के लिए जाओगे, कभी हज के लिए जाओगे, कभी गरीबों की मदद करोगे, कभी बेवाओं की मदद करोगे, कभी गरीबों को कपड़ा पहनाओगे। इसलिए रुपये पैसे बाद में मांगना, पहले हिदायत मांगना। रुपये पैसे बाद में मांगना, पहले हिदायत मांगो। अच्छा मौला, औलाद के बारे में क्यों नहीं? हाँ, पहले हिदायत मांगो। औलाद मांगोगे, औलाद दे दूंगा, और हिदायत ना दूंगा फिर क्या होगा? जिस औलाद की वजह से तुम सर उठाकर चलते हो, अगर वो हिदायत पर ना रहे तो फिर उसी औलाद की वजह से तेरा सर नीचे हो जाएगा। मुआशरे में तुम सर उठाकर चल नहीं सकते। अगर तेरी औलाद शराबी बन गई, बेटा अगर जुआड़ी बन गया, बेटा अगर चोर बन गया, बेटा अगर डाकू बन गया, बेटा अगर बिगड़ गया, तो फिर तुम सर उठाने के लायक न रहोगे। इसलिए औलाद बाद में मांगना, पहले हिदायत। इसी